اکثر احباب اور اکثر طلباء مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر رمضان المبارک کے لیے کوئی خاص وظائف بتائیں۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے قیمتی بنائی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت، آپ کی ہر مراد اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرما دیتے ہیں۔ میں بنیادی طور پر جو میرے والد محترم، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، شیخ المشائخ، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، میرے استاد بھی ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عطا اللہ مدث اللہ العالی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں آپ اپنے آپ پر لازم کر لیں۔ بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں اپنے آپ پر لازم کر لو، اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ یعنی آپ جو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام خواہشات کو، جو جائز، حلال، مبرور، وہ خواہشات اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی پوری فرما دیں گے۔ کون کون سی وہ حضرت نصیحت فرمایا کرتے تھے؟ نمبر 1، حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے آپ کی پاکیزگی اور طہارت، اس کو لازم اور ملزوم کر لیں۔ کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ جتنی دیر ممکن ہو آپ باوضو رہیں۔ آپ بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں، آپ باوضو ہو کر جا کر سوئیں۔ اس آپ کا وہ جو باوضو ہو کر سونا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آپ کی عبادات میں شمار ہوگا۔ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ شیطان کے شر سے بچیں گے، اور دوسری چیز سب سے بڑی یہ ہوگی، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے گناہ چلے گئے۔ آپ کی کلی کی منہ میں پانی گیا، آپ کی زبان کے گناہ چلے گئے، گناہوں کی وہ نحوست چلی گئی۔ اسی طریقے سے جو گناہ ناک سے ہوئے، آنکھ سے ہوئے، چہرے سے ہوئے، ہاتھ سے ہوئے، پاؤں سے ہوئے، چل گئے۔ بنیادی طور پر گناہوں کی وجوہات ہی یہی ہیں نا، کازز یہی ہیں، انہی کے ذریعے گناہ ہو سکتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دھل گئے، اب آپ اللہ کے امان میں آ گئے، شیطان کی پناہ سے نکل گئے۔ نمبر 1، پہلے تو میں ان کو 4 آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ باوضو رہنا، کوشش کریں کہ باوضو رہیں، ایون کہ آپ بستر پر سونے کے لیے چاہ رہے ہیں، باوضو جائیں۔ دوسری چیز حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور استغفار کو معمول بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے پھرتے آپ کا دل ذکر کر رہا ہو اللہ کے حضور، اس کو معمول بنا لیں۔ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز، چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ان 3 چیزوں کو، یہ بنیادی 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز حضرت فرمایا کرتے ہیں، آپ جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے ہر بندہ معاف کر دے، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک درگزر کا پیالہ رکھ لیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ برداشت، صبر، برداشت، یہ 4 چیزیں حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کا آپ ارادہ کر لیں، ان 4 چیزوں پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں، اور اس کے رزلٹ آپ کو تیسرے دن سے ہی آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ کے عبادات میں، ایک چیز آپ کے حقوق میں، ان 4 چیزوں کو آپ معمول بنا لیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا آخرت کی عزتیں بھی مقدر فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی تمام حاجات آپ کی پوری فرما دیتے ہیں۔ حضرت کی ساری زندگی تقویٰ میں، ذکر و اذکار میں، قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہے۔ میں 10 سال کی عمر سے، میں نے آج 40 سال عمر ہو چکی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے،
میں شاہد ہوں اس چیز کا. آج کے اس گناہگار پرفتن دور میں کوئی انسان کسی کی شہادت نہیں دیتا. میں 10 سال کی عمر سے حضرت کا شاہد ہوں کہ حضرت کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. 10 سال کی عمر سے آج تک سخت بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی حضرت نے کبھی تہجد قضا نہیں کی. اپنے معمولات، اپنے ذکر، اذکار، تسبیحات، عبادات حضرت نے. تو یہ ان کی زندگی کا جو نچوڑ ایک خلاصہ تھا، یہ میں نے آپ کو گوش گزار کیا. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.